وزیر نے سر ہلایا اور دربار سے نکل گیا۔ سارے عہدیدار بھی آئے، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ پیچھے رہ گئے تو صرف سلطان اور اس ماتحت کی لاش۔ سلطان نے سپاہیوں کو بلا کر اس لاش کو دفنانے کا حکم دیا اور خود اپنی خوابگاہ کی جانب چل دیے۔ انہیں رات ہونے کا انتظار تھا۔ جو ہی رات کی تاریکی پھیلی، وزیر نے ان کی خوابگاہ پر دستک دی۔ وہ سلطان کا حکم پورا کر کے آ پہنچا تھا۔ سلطان تو پہلے سے ہی تیار تھے۔ اپنی خوابگاہ دروازہ کھول کر سلطان نے قدم باہر رکھا تو وزیر انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان نے اپنے ظاہری حلیے میں بہت تبدیلیاں کی تھیں۔ وہ ایک نوجوان آدمی جیسے لگ رہے تھے۔ وزیر نے بے اختیار دل ہی دل میں سلطان کی تعریف کی۔ ان کے چہرے پر رعب اور خوبصورتی کچھ ایسی تھی۔ سلطان نے وزیر کو خالی ہاتھ دیکھا تو پوچھنے لگے، اے وزیر، میں نے تمہیں بکری لانے کے لیے کہا تھا، کیا تم وہ بھول گئے ہو؟ وزیر نے جواب دیا، نہیں سلطان، میں آپ کا حکم کیسے بھول سکتا ہوں؟ بکری بالکل تیار ہے اور محل کے احاطے میں بندھی ہے۔ ہم یہاں سے نکلتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ سلطان نے وزیر سے ایک خاص بات کہی، ایک خاص حکم دیا۔ اسے سن کر وزیر سر ہلانے لگا۔ حالانکہ اسے سمجھ نہ آئی تھی کہ سلطان اسے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ سلطان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، مگر سلطان اکیلے جانے پر بزید تھے۔ انہوں نے وزیر کے ذمے ایک انوکھا کام لگایا تھا۔ وزیر اپنی جان تو دے سکتا تھا، لیکن سلطان کے دیے ہوئے حکم سے انحرافی نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر کے ذمے اس کا کام سونپ کر سلطان نے اپنے قدم محل کے باہر کی سمت بڑھا دیے۔ انہوں نے اس بوڑھے آدمی سے طویف کے گھر کا پتہ اچھے سے معلوم کر لیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ شریفوں کے محلے میں ایک طویف کا آخر کیا کام تھا۔ وہ آخر کھلے عام اپنا ناجائز کام کیسے کر رہی تھی؟ کسی نے بھی اس کی شکایت لا کر بھی دربار میں نہ کی۔ آخر سب اس سے بے حد متاثر کیوں تھے؟ سلطان بغیر گھوڑے کے سفر کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ خود کو ایک مسافر ظاہر کر کے اس طویف کے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے سلطان آخر وہ اس طویف کے مکان کے سامنے جا پہنچے۔ یہ بڑا شاندار سا بنا ہوا مکان تھا۔ رات کے اس پہر بھی مکان کے اندر سے ہنسی اور بولنے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اندر کے مکین ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ باقی سارا محلہ سو رہا تھا۔ محلہ کیا، رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا اور پورا مصر نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ ایسے میں صرف سلطان ہی تھے یا اس مکان کے رہائشی جن کے درمیان انوکھی کہانی چل رہی تھی۔ سلطان نے جو ہی اس طویف کے مکان کے نزدیک ہونا چاہا، اچانک سے سلطان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی اندیکھی سی لہروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ ان کا دماغ بند ہونے لگا۔ کسی انجانی طاقت کے زیر اثر سلطان آگے کھینچتے چلے گئے اور طویف کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ یک اندر بالکل خاموشی چھا گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بے حد خوبصورت آواز میں پوچھا گیا، کون ہے؟ سلطان نے جواب دیا، ایک مسافر جس رہائش کے لیے آج رات جگہ درکار ہے۔ جواب دیتے سلطان حیران رہ گئے۔ یہ جواب انہوں نے اپنی مرضی سے نہ دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے خود ہی ان کی زبان سے ادا ہو گیا ہو۔ وہ بہت بےتابی سے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخرکار دروازہ کھل گیا۔ ایک بے حد خوبصورت عورت دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد خطرناک تھیں۔ ان کا رنگ سبز تھا اور ان میں سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ سلطان جیسے مضبوط انسان سے بھی اس عورت کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھا نہ گیا اور انہوں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ عورت نے جب اپنے دروازے پر ایک خوبصورت اجنبی کو دیکھا جو ان کے حسن سے متاثر ہو کر اپنی نظریں بچا رہا تھا تو بے اختیار ہنستی اس عورت نے سلطان سے کہا، مسافروں کو تو ہم کبھی منع نہیں کرتے، آپ جتنے دن چاہیں یہاں قیام کر سکتے ہیں، اندر آ جائیے۔ سلطان نے خاموشی سے قدم اندر کو بڑھا دیے۔ طویف کا مکان اندر سے بھی بے حد خوبصورت تھا۔ دیوانوں پر مہنگے شاہکار آویزاں تھے۔ یقیناً یہ سب مردوں کی جانب سے تحفہ طویف کو پیش کیے گئے تھے۔ سلطان کو محسوس ہو رہا تھا کہ عورت کے مکان کے اندر ایک خاص قسم کا سحر ہے جو آنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سلطان کو بھی بار بار اپنا دماغ اس سحر کے زیر اثر آتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ انہوں نے دل میں مسلسل سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ طویف بے حد خوبصورت تھی اور اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ بھی تھا۔ اس نے خوب بناؤ سنگار کر رکھا تھا۔ اس نے سلطان کو بیٹھنے کے لیے ایک نشست دی اور ان کے ساتھ ہی خود بیٹھ گئی۔ سلطان نے کنکھیوں سے اندرونی کمروں کی جانب جھانکا۔ انہیں وہاں کچھ مرد بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے واضح نہ تھے۔
طوائف مسکراتے ہوئے سلطان کی جانب دیکھ رہی تھی، شاید وہ انہیں اپنا اگلا شکار محسوس کر رہی تھی۔ سلطان نے سوچا طوائف کو موقع سے ہٹانا چاہیے تاکہ وہ اندازہ کر سکیں کہ اندر بیٹھے ہوئے مرد کون تھے۔ سلطان نے اسے پینے کے لیے پانی مانگا۔ طوائف بل کھاتی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی، میں صرف پانی سے مسافروں کی توازہ نہیں کرتی، میرے پاس ایک خاص مشروب ہے جسے پی کر آپ کی ساری تھکن اتر جائے گی اور آپ اپنے آپ کو بالکل آزاد محسوس کرنے لگیں گے۔ میں ابھی آپ کے لیے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان کو اکیلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ سلطان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پلٹ کر اندرونی کمرے میں جھانکا۔ وہاں 7 نوجوان عمر کے مرد تھے جن کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ یہ تمام کے تمام سلطان کو عجیب سے نظروں سے گھور رہے تھے۔ سلطان نے غور کیا، ان سب کی شکلیں ایک دوسرے سے غیر معمولی حد تک مشابہ تھیں۔ انہیں سمجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ یہ اسی شخص کے 7 بیٹے ہیں جو کل زخمی حالت میں ان کے پاس آیا تھا۔ اچانک سے سلطان کو یاد آیا کہ وہ شخص کسی خونخوار کتے کے ہاتھوں زخمی ہو کر ان تک پہنچا تھا، لیکن انہیں طوائف کے گھر میں ایسا کچھ نظر نہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان طوائف کے گھر کا مزید جائزہ لیتے، وہ کسی جن کی طرح اچانک سے سلطان کے سامنے حاضر ہو گئی۔ سلطان کے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ یہ عورت بے حد چلاک ہے، مگر سلطان یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ طوائف کے ہاتھوں میں ایک مشروب کا برتن تھا جس میں ہلکے نیلے رنگ کا مشروب الکوہل لے رہا تھا۔ سلطان کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی مشروب تھا جو اس طوائف کی خاصیت تھی جس مشروب کا سپہ سالار نے سلطان کو بتایا تھا۔ یقیناً اس مشروب میں کوئی خاص خاصیت ایسی ضرور تھی جو اچھے بھلے ہوش مند انسان کو بھی نیم پاگل بنا دیتی تھی۔ طوائف نے یہ مشروب سلطان کو پیش کیا۔ وہ مسکرا رہی تھی، یقیناً اسے انتظار تھا کہ سلطان اس مشروب کو پی کر اس کے حسن کے دیوانے ہو جائیں۔ سلطان برے پھنسے تھے۔ اگر وہ یہ مشروب نہ پیتے تو طوائف کو ان پر شک ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے خود طوائف سے پانی مانگا تھا، اور اگر وہ یہ مشروب پی جاتے تو نہ جانے ان کے دماغ کے ساتھ کیا ہوتا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک طوائف کے مکان کے باہر ایک زوردار گراہٹ سنائی دی۔ وہ گراہٹ بھیڑیے کی آواز سے مشابہ تھی۔ طوائف بری طرح چونکی۔ وہ سلطان اور مشروب کو بھول گئی اور لپک کر بیرونی دروازے کی سمت بڑھی۔ سلطان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا مشروب ضائع کر دیا اور طوائف کے پیچھے مکان کے بیرونی سمت بھاگے۔ باہر سے آنے والی گراہٹوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو ہی یہ دونوں باہر کا دروازہ کھول کر باہر نکلے، ایک حیرت انگیز منظر ان کے سامنے تھا۔ سلطان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سلطان کے مکان کے احاطے میں وزیر سلطان کی ہدایت کے مطابق موجود تھا۔ وزیر کے ہاتھ میں کدال تھی۔ سلطان کو سمجھ آ گئی وہ سلطان کا حکم پورا کر چکا ہے۔ سلطان نے ہی اسے حکم دیا تھا کہ خفیہ طریقے سے وہ بکری طوائف کے احاطے میں دفن کر دی جائے۔ وزیر کے آس پاس بکری کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے دفنا چکا تھا، مگر اصل مصیبت تو وزیر کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ایک لمبا چوڑا بھیڑیے کی طرح دکھنے والا کتا تھا۔ عام کتوں سے اس کا قد کافی حد تک بڑا تھا۔ اس کے خونخوار دانت دور سے ہی چمک رہے تھے۔ وہ بری طرح گھبرا رہا تھا، جیسے کسی بھی لمحے وزیر پر حملہ کر دے گا۔ سلطان کو موقع کی نزاکت کا احساس ہوا تو انہیں لگا اگر انہوں نے جلدی کچھ نہ کیا تو یہ کتا آگے بڑھ کر وزیر پر حملہ کر دے گا۔ انہوں نے فوراً طوائف مخاطب کر کے کہا، اے حسین عورت، آج یہ عفریت کیسا ہے؟ مجھے اس سے بے حد خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اگر یہ آپ کا پالتو ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے قابو میں کریں، کہیں یہ میرے ساتھی پر حملہ نہ کر دے۔ لفظ ساتھی پر طوائف نے چونک کر سلطان کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگی، ساتھی کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ شخص جو کدال لے کر کھڑا ہے یہ آپ کے ساتھ ہے؟ طوائف کی نظریں مشکوک ہو چکی تھیں۔ وہ سلطان کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کو جلد ہی کوئی کہانی گڑنا تھی، ورنہ انہیں طوائف کے گھر سے کوئی ثبوت نہ ملتا۔ انہوں نے فٹافٹ ذہن میں سوچا اور طوائف سے کہنے لگے، یہ شخص میرا ساتھی ہے۔ ہم دونوں ہی دور دراز کا سفر کر کے مصر پہنچے ہیں۔ ہمیں مصر کے سلطان سے لین دین کا کچھ کام کرنا ہے، لیکن ہمیں شاہی محل کا راستہ نہیں معلوم، اس لیے راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلے۔ میرا یہ ساتھی مجھ سے بچھڑ گیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اس نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ اتنے میں وزیر سمجھ گیا تھا کہ سلطان کوئی کہانی گڑھ رہے ہیں۔ وہ بھی لپک کر آگے آیا اور سلطان کو دیکھ کر کہنے لگا، اے میرے دوست، اور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو اس پورے علاقے میں آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔
ابھی میں ادھر ہی پہنچا تھا کہ اس کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے یہ کدال اٹھا لی جو یہاں پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ کتا ابھی تک گھرا رہا تھا۔ وزیر اور سلطان نے بات بنانے کی کوشش کی تھی، وہ کامیاب ہو گئی۔ طوائف مطمئن نظر آنے لگی۔ اس نے اندر منہ کر کے ایک مردانہ نام پکارا۔ آن کی آن میں اندر موجود بوڑھے شخص کے 7 بیٹوں میں سے ایک لپک کر باہر آ گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ طوائف کے سامنے ہاتھ باندھے ایسے کھڑا تھا جیسے وہ اس کا غلام ہے۔ طوائف نے اسے حکم دیا، میرے پالتو جانور کو بھوک لگی ہے، اسے کھانا کھلا دو، مگر یاد رکھنا کھانے کے ساتھ اسے وہ خاص مشروب دینا مت بولنا جس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ غلام بنے لڑکے نے تیزی سے خواہ میں سر ہلا دیا اور کتے کی جانب بڑھ گیا۔ کتے نے 1-2 بار گھرا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ لڑکا مسلسل اس کتے کی دیکھ بھال کرتا ہے اور کتا بھی اسے مانوس ہے۔ وہ لڑکا اس کتے کو لے کر مکان کے پچھلے حصے میں چلا گیا، لیکن اس سے پہلے سلطان نے ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ اس کتے کے پیروں میں جو ناخن تھے ان کا رنگ نیلا تھا۔ کتے کی زبان جو لپ لپا رہی تھی اس میں بھی نیلا رنگ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ عورت اس کتے کو بھی وہی نیلا مشروب پلاتی تھی۔ اس میں زہریلا اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کتے کے پنجوں سے زخمی ہونے والے اس بوڑھے کے جسم میں زہر ملا تھا، لیکن زہر کی وجہ سے یہ کتا مرتا کیوں نہ تھا؟ یہ ایک معمہ تھا، سلطان نے جلد ہی اسے حل کرنا تھا۔ طوائف ان دونوں کو لے کر پھر سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے وزیر کو بھی وہی نیلا مشروب پیش کیا۔ وزیر نے سلطان کا اشارہ پاتے ہی وہ نیلا مشروب ضائع کر دیا۔ طوائف کی زیادہ تر توجہ سلطان کی جانب تھی۔ سلطان نے بھی یوں ظاہر کیا گویا کہ ان کے اوپر مشروب کا اثر ہونے لگ گیا ہے۔ طوائف جو کہتی سلطان اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، اور تھوڑی ہی دیر بعد سلطان نے طوائف کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ وزیر جہاں بیٹھا تھا وہیں سونے کی عطاکاری کرنے لگا۔ طوائف اس کی جانب سے مطمئن ہو گئی تو اس نے سلطان کو غور سے دیکھا۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی، ہاتھ باندھ رکھے تھے اور یوں ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے وہ اس طوائف کے حسن کے مکمل طور پر اسیر ہو گئے ہوں۔ طوائف نے سلطان کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، اے میرے غلام، کیا تم میری غلامی کو قبول کرتے ہو؟ اگر ہاں تو جو میں تمہیں کہوں گی تم وہی کرو گے۔ آج کے بعد سے تمہاری اپنی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی، نہ ہی تمہارا کوئی گھر ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی خدا۔ جو میں کہوں گی تم وہی کرو گے، کیا تمہیں منظور ہے؟ سلطان نے اس کی یہ بات سنی تو دل ہی دل میں استغفار پڑی کہ یہ کیسی شرکیہ باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھے۔ انہیں اس مکان سے ایسا ثبوت چاہیے تھا جو یہ واضح کرتا کہ یہ طوائف کس مقصد کے تحت مردوں کو اپنا غلام بنا رہی تھی۔ اس لیے سلطان نے جواب دیا، اے میری ملکہ، میں آپ کے حسن کا غلام ہوں، جو مجھے آپ حکم دیں گی وہ میں پورا کرنے کا پابند ہوں۔ طوائف نے یہ سنا تو کھل کر مسکرا دی۔ اس نے سلطان سے کہا، تو پھر میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ انوکھا دکھانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے تمہیں مجھے کچھ نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ سلطان سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں موجود تمام انگوٹھیاں اتار کر اس کو پیش کر دیں۔ ان کے پاس جتنے دینار موجود